انسانی معاشرے کے لیے ہمارا وجود تکلیف اور آزار کا سبب ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے اور اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ ایک سادہ سی تعریف ہمارے سامنے مسلمان کی رکھی ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ راستے میں ٹریفک کا مسئلہ ہوا اور ہم بر وقت نہ پہنچ پائے، تو تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کرنے کی آرزو ہوگی۔ مسلمان کو جو تحیّت کا سلیقہ سکھایا گیا ہے، یعنی تحیّت المسلم کیا ہے؟ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے السلام علیکم، اس کو کہتے ہیں تحیّت المسلم، اور اس کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ جب بھی ایک دوسرے سے ملو تو ملاقات کا ابتدائیہ تمہارا سب سے پہلا کلام گفتگو کے آغاز سے بھی قبل اس کو کہو السلام علیکم، اور وہ جواب میں کہے وعلیکم السلام۔ تو یہ محض کوئی لفظ نہیں ہے کہ زبان سے رسماً ادا کر دیے گئے اور اس کے معنی اور اس کے مطالب ہمیں ملحوظ نہ ہوں، بلکہ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم کا مطلب ہے تیرے اوپر سلامتی کا نزول ہو، تیرے اوپر سلامتی ہو۔ تو گویا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس بات کی ضمانت دے رہا ہوتا ہے کہ میرے بھائی، میری جانب سے تجھے مطمئن ہونا چاہیے، تیری جان، تیرا مال، تیری آبرو، تیری عزت میری جانب سے محفوظ ہے، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں سلامتی کی۔ اور وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، کہ میری جانب سے بھی تجھے یہی ضمانت ٹھہری، اگر میرے بھائی تو مجھے جان، مال اور آبرو کی ضمانت فراہم کر رہا ہے تو پھر میرا رویہ بھی بالکل اسی طرح کا تیرے ساتھ ہوگا۔ تو وعلیکم السلام، اب تجھے بھی میری طرف سے امان ہے اور سلامتی ہے۔ تو جب ہم نے یہ کہہ دیا السلام علیکم تو ہم پھر اپنے اس دوسرے بھائی کے لیے برا نہیں سوچ سکتے۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک قیدی لایا گیا جو سزائے موت کا قیدی تھا، تو اس نے کہا میری آخری آرزو یہ ہے کہ میں بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں، بس اس کے بعد آپ مجھے پھانسی چڑھا دینا۔ تو اس کو دربار میں لایا گیا اور اس نے داخل ہوتے ہی بلند آواز سے کہا السلام علیکم۔ تو بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام۔ تو آرزو پوری ہو گئی، بادشاہ سے ملاقات ہو گئی۔ تو کہا آپ اس کو لے جاؤ اور پھانسی دے دو۔ اس نے کہا آپ مجھے پھانسی نہیں دے سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا بادشاہ نے مجھے سلامتی کی ضمانت دی ہے۔ جب وعلیکم السلام کہا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، تو جب وہ ضمانت فراہم کر چکا ہے تو پھر آپ مجھے پھانسی نہیں دے سکتے۔ تو ہارون رشید مسکرانے لگا، کہا کہ یہ بہت چالاک نکلا، تو میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ تو السلام علیکم یہ تحیّت المسلم ہے، اور ہمیں اس کو رواج دینے کی تلقین کی گئی۔ افشوا السلام، حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں حضور سے جو پہلی ملاقات کی تو اس میں حضور نے جو صحابہ کو تلقین فرمائی اس میں پہلا لفظ یہی تھا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ تو سلام کو عام کرنے کا مطلب ہم ایک مطمئن معاشرہ تشکیل دے رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ضمانت فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ میری جانب سے تجھے کوئی ضرر پہنچنے والا نہیں، کوئی تکلیف آنے والی نہیں، اس لیے کہ میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ بھی آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ ہے تحیّت المسلم۔ تو مسلمان کون ہوا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ بلکہ اسلام اس سے آگے بڑھ کر کسی مومن کے لیے ہمارے سینے میں بغض، نفرت اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ہمارے دل کو میلا کرے اور کسی کی دشمنی پر ابھار دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجلس رسول بپا تھی
آقا کریم अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने फरमाया, अगर जन्नती देखने का शौक है तो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर देखो, जो पहला शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती होगा। कहते हमने नजर की तो एक बूढ़ा शख्स, ताज़ा आसार वजू उसके चेहरे पे हवैदा हैं और बाएं हाथ में उसने अपना जूता पकड़ा हुआ है। मस्जिद में दाखिल हुआ और आके मजलिस में बैठ गया। दूसरा दिन हुआ, मजलिस बरपा हुई, फिर आका करीम ने फरमाया, अगर जन्नती देखने का शौक हो तो दरवाजे पे देखो, जो पहला शख्स अब मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती होगा। कहते हमने फिर देखा और सोचा कि देखते हैं आज कौन खुश नसीब ये इनाम पाता है। लेकिन वही बुजुर्ग ताज़ा वजू के आसार चेहरे पे ज़हूर पजीर है और बाएं हाथ में जूता पकड़ा है और आके मजलिस में बैठ गए। तीसरा दिन हुआ तो फिर फरमाया, जन्नती देखने का शौक हो तो दरवाजे पे देखो, आने वाला पहला शख्स जन्नती होगा। कहते हमने देखा तो वही बुजुर्ग उसी हालत में आए। मजलिस इख्तिताम को पहुंची, लोग घरों को पलटे, मैं उस बुजुर्ग के पीछे चल पड़ा और मैंने कहा कि मेरी वालिद साहब से कोई शिकंजी है, मैं 3 दिन तक आपकी सोहबत में रहना चाहता हूँ, आपका मेहमान रहना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपने घर मेहमान रख लेंगे? उन्हें कोई बात नहीं, आ जाओ। कहते मैं उनके साथ चल पड़ा। 3 दिन तक मैं इस टो में रहा कि मैं देखूं इनका अमल क्या है। आका करीम ने फरमाया था जन्नती देखना है तो दरवाजे पे देखो, जो पहला शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती होगा। और तीनों दिन यही तशरीफ लाते रहे तो कोई खास बात होगी। तो रात जब वो अपने बिस्तर पे सो जाते और मैं भी साथ चारपाई पे लेटा होता तो मैं जाग रहा होता इस टो में कि मैं देखूं कि ये रात को उठ के नवाफिल कितने बढ़ता है और दीगर आमाल क्या है। लेकिन वो बराबर सो रहा होता, सवाए ये कि जब वो बिस्तर पर करवट बदलता तो अल्लाह का नाम लेता। बाकी मैंने कोई उसका अलग से कोई अमल नहीं देखा। दिन के औकात में भी वही मामूल थे जो आम मुसलमान के मामूल होते हैं, कोई अलग सा उसका कोई मैंने अमल नहीं देखा। 3 दिन मैं टो में रहा लेकिन वो आम मामूल की जिंदगी ही बसर कर रहा था, कोई अलग सा अमल मुझे नजर नहीं आया। तीसरा दिन गुजारने के बाद मैंने अलविदाई सलाम पेश किया। मैंने कहा कि मैं 3 दिन यहाँ इसलिए गुजारे थे कि मैं देखना चाहता था कि आपके अमाल क्या हैं, चूंकि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था और आप 3 दिन तक आते रहे, लेकिन मुझे 3 दिन तक कोई ऐसी बात नहीं मिली जिसके बारे में मैं कहूँ कि हाँ ये अमल है जिसका मुझे भी ततब्बो करना चाहिए। वो जो अमाल हैं वो तकरीबन सब में पाए जाते हैं। तो वो कहने लगे कि अब्दुल्ला बिन अमर, अगर तुम और दिन भी रहो तो तुम्हें देखने को कुछ ना मिले, यही मेरे मामूल हैं जो तुमने देखे। मैंने तुमसे कोई अमल छुपाया नहीं, लेकिन एक मेरा अमल ऐसा है जो तुम देख नहीं सके, और अगर तुम और भी रहो तो ना देख पाओगे। तो कहते मेरे कदम रुक गए और मैंने उस बुजुर्ग से पूछा कि वो कौन सा अमल है। तो उन्होंने मेरी जानिब देखा और फिर अपने सीने पे हाथ रख के कहा कि ये जो मेरे सीने में रखा हुआ दिल है ना, इसमें किसी मोमिन का बुग़्ज़ नहीं है, ये वो अमल है जो तुम देख नहीं पाए। तो जन्नत में दाखिले का सबब दिल का शफ़ाफ होना है। और मैं जन्नत में वो लोग जाएंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह होंगे, परिंदों की तरह होंगे, एक दूसरे से बुग़्ज़ और दुश्मनी और नफरत नहीं रखेंगे। आज की तारीख में मैं और आप अपने सीनों में इतनी नफरतें, इतने बुग़्ज़ रखे हुए हैं कि किसी शख्स को किसी के बारे में पूछ के देख लो तो वो इस कदर बुग़्ज़ व अनाज से भरी हुई बातें करेगा कि अल्लाह याज़ बिल्लाह। हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं लोगों की वजह से। हमारे दुख अपने नहीं हैं, ये हमें मुयस्सर है नहीं है, फलां को कोई मुयस्सर है। तो आज की तारीख में हम दूसरों के हसद में, दूसरों के बुग़्ज़ में, दूसरों की दुश्मनी में, किसी की खुशियों को देख के दुखी हैं। हमारा दुख ये नहीं कि हमें कोई दुख है, हमारा दुख ये है कि वो क्यों खुश है। हमारा मसला ये नहीं है कि ये चीज़ हमारे पास क्यों नहीं है, हमारा मसला ये है कि ये चीज़ फलां के पास क्यों है। तो ये वो चीज़ है जिसने हमारी ज़िंदगी को जीरन कर दिया। इसका मादी नुकसान तो है, जिससे तबीयत में घुटन है, हर वक्त बेचैनी है, इज़्तिराब है,
اس کا روحانی نقصان کیا ہے؟ جنت سے محرومی۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح ہوں گے، جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل پاکیزہ ہوں گے، جن کے دل نفرت سے خالی ہوں گے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا کامیاب وہ ہوا جس نے من کو ستھرا کر لیا، جس نے اندر کی صفائی کی۔ ہمارا سارا زور باہر کی صفائی پر ہے، مسواک بھی کریں گے، اچھی سے اچھی خوشبو بھی لگائیں گے، عالی نصب لباس بھی پہنیں گے، اور ہمارے جوتوں سے لے کر کے پگڑی تک ایک ایک چیز بہت خوبصورت ہوگی، اور لباس پہ ایک سلوٹ بھی گوارا نہیں کریں گے، لیکن اندر میل کچیل جمع ہوگا۔ باہر کو مل مل کے دھوئیں گے لیکن اندر میلا ہی رہے گا۔ جبکہ باہو علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کو یہ رمز پچھانے ہو۔ ہمارا سارا زور پیکنگ پہ ہے، جو اندر ہے اس پہ ہماری کبھی توجہ ہی نہیں۔ میاں صاحب نے کہا تھا کہ شیشے اتے کٹا جمیا کندا چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کندا چاڑی جاندے، جلدا نوے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ ہماری ساری قوت کوشش پیکنگ کے اوپر ہے، اور اللہ بندوں کے دل دیکھتا ہے۔ وہ بندہ اور بندے کے چہرے کے اوپر بنا ہوا دل نہیں دیکھتا، جب دیکھتا ہے بندے کا دل دیکھتا ہے۔ قربانی کے باب میں فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے خون کو بہا ہوا وہ تو نالیوں میں بہ گیا، تمہارا گوشت تم خود کھا لیتے ہو، قربانیوں کا کھا لیں تم مدارس میں دے دیتے ہو۔ کہا اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ پوست پہنچتا ہے، نہ تمہارا بہایا ہوا خون پہنچتا ہے، اللہ کو تو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو وہ ہمارے دل کو ستھرا دیکھنا چاہتا ہے۔ قلب سلیم کے ساتھ کون آتا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم کے ساتھ اس کے حضور کون پیش ہوتا ہے؟ لیکن ہم دل کو میلا رکھتے ہیں، دل کو گندا اور جو ہے وہ الجھا ہوا رکھتے ہیں، لیکن لباس کی ستھرائی پر، لباس کی پاکیزگی پر بہت زیادہ ہم زور دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس دل کو صاف کرنا ہے، دل کی ستھرائی کی طرف توجہ دینی ہے۔ حضرت رومی نے کہا تھا، جو اقبال کے بھی مرشد ہیں، دل بدست آور کے حج اکبرست، از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست، کعبہ بن گاہ خلیل اطہرست، دل گزر گاہ جلیل اکبرست۔ کہا کہ دل کو قابو میں لیا، حج اکبر یہی ہے، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی بنگاہ ہے اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ اس لیے اس دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا، دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین حضور نبی رحمت نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں سن لو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ تو دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی ہے۔ میں اور آپ اگر اصلاح احوال چاہتے ہیں، اگر ایک صالح پاکیزہ اللہ کا مطلوب اور مقصود مسلمان بننا چاہتے ہیں، اس کے پیارے محبوب جس طرح کا مسلمان ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس طرح کا مسلمان بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں توجہ اپنے دل کی طرف کرنی چاہیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا التقوی ہا ہونا، اور اشارہ کیا دل کی طرف، اور بار بار کیا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ تو اگر یہ درست ہو گیا، اللہ اکبر، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج بہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو۔ سب کچھ تو اس دل کے اندر ہے۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا خود ہی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ یہ پوری کائنات تو اس دل میں ہے، اور صوفیہ اس کو کائنات صغیر کہتے ہیں۔ پوری کائنات کو اگر اس کا خلاصہ دیکھنا ہے تو قلب انسان ہے، اور قلب انسانی کو اگر جو ہے وہ کھول دو گے تو پوری کائنات بن جاتی ہے۔ تو اس کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اور فرد کی اصلاح سے خاندان کی اصلاح ہوتی ہے، اور خاندان کی اصلاح پھر معاشرت کی اصلاح کی ضمانت بنتی ہے، اور معاشرے
پھر جو ہے وہ ایک سالے سانچے میں ڈل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے باعث ضرر نہیں رہتے، معاون بن جاتے ہیں، تو وہ معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے۔ آج ہم جنت میں جانے کی آرزو رکھتے ہیں، لیکن ہم اس معاشرے کو جنت بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جنت کا نقشہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، ہمارے اکثر خطیب تو حوروں کا ہی ذکر کرتے ہیں، اور حوروں کے لباس سے لے کر کے ان کے اعضاء کی ساخت تک نقشے کھینچتے ہیں۔ میں انکار نہیں کرتا، جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت حور بھی ہے، لیکن وہ اقبال نے کہا تھا امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے وائز کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بالے ہیں۔ تو صرف حور ہی جنت کا تعارف نہیں ہے، جنت کا ایک لطیف تعارف میرے رب نے کروایا، ذرا دیکھیے جنت کیا ہے۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، جنت کا یہ نقشہ میرے رب نے بیان کیا۔ کیا؟ جنت وہ مقام ہے جس مقام پر آپ کو لغو بات سننے کو نہیں ملے گی، یعنی کوئی ایسی بات جو آپ کی طبیعت پہ شاک ہو، جو آپ کی طبع پہ گراں گزرے، جو آپ کی طبیعت کے اوپر بوجھ ہو، اور جو آپ کے اوپر جو ہے وہ شاک ہو۔ جنت ایسا پاکیزہ اور پرسکون مقام ہے کہ جہاں لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعظیما، نہ تو وہاں کوئی لغو اور بیہودہ بات سننے کو ملے گی، اور نہ ہی کوئی بیہودہ لہجہ سننے کو ملے گا، نہ جنت کے اندر آپ کی کانوں کی سماعتوں پر کوئی گراں لفظ آپ کو سننے کو ملے گا، نہ کھردرا لفظ سننے کو ملے گا، نہ سخت لفظ سننے کو ملے گا، ولا تعصیما، اور نہ ایسا کوئی عمل دیکھنے کو ملے گا جس کو اسم کہا جا سکتا ہو، جس کو گناہ کہا جا سکتا ہو، جو ضرر کا سبب اور تکلیف کا سبب اور ذریعہ ہو۔ تو یہ جنت کا نقشہ ہے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کو جنت بنانا پڑے گا۔ اگر جنت حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ ہمسائے کے گھر کو ہم نے اذیت کدہ بنا دیا ہے، میں تو یہ بات بھی اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ اگر جنریٹر بھی لگاتے ہیں تو وہ بھی اس انداز سے لگائیں کہ ہمسائے کی نیند وہ چاٹ نہ ہو، اس کے شور و غل سے، اس کی آواز سے۔ آپ تو بند کمرے میں اے سی لگا کے سو گئے اور جنریٹر باہر چل رہا ہے، لیکن جس کے گھر کی کھڑکیاں بھی پوری نہیں ہیں تو وہ گرمی میں جلس تو رہا ہی ہے، وہ اس اذیت سے بھی گزر رہا ہے۔ تو جنت کا نقشہ یہ بیان کیا گیا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما۔ تو مجھے اور آپ کو اگر جنت میں جانا ہے تو اس دنیا کی زندگی کو جنت بنانا پڑے گا، لوگوں سے درگزر کرنا پڑے گا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا پڑے گا، لوگوں کے لیے اپنے دل کو کشادہ کرنا پڑے گا۔ میں یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز کے اندر ہو رہا ہے، آئے دن خبریں ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارے دیہاتوں میں، ہماری گلیوں میں، دیہات تو ایک تقدس ماحول کا نام ہوتا تھا، ایک پورا خاندان اور ایک فیملی ہوتی تھی۔ آج دیہاتوں کا وہ تقدس ٹوٹ گیا، اقدار دم توڑ گئے، اخلاق اسنا ختم ہو گئے، آج بڑوں کی عزت ختم ہو گئی، چھوٹے شوخ چشم ہو گئے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ اقبال نے تو ایک صدی قبل کہا تھا، نوجوانہ چو زنا مشغول تن، از حیا بیگانہ پیرانے کہن، دخترانے او بچشم خود اسیر، شوخ چشموں شوخ بینوں خوردہ بین، ساختہ پرداختہ دل باختہ، ابرواں مثل دو تیرے آختہ۔ اقبال نے کہا تھا کہ جس دور میں جی رہا ہوں، اب وہ دور آ گیا ہے کہ نوجوان عورتوں کی طرح سجنے سورنے لگ گئے ہیں، ہر وقت کنگھی پٹی کے چکر میں رہتے ہیں، اور جو بوڑھے ہیں ان کی آنکھوں سے بھی حیا رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو خواتین ہیں وہ اپنی آنکھ کی اپنی خود عاشق ہو گئی ہیں، اور ہر وقت بن سور کے رہنا اور ابروؤں کو تیغوں کی طرح تیار کر کے جو ہے وہ دلوں کو کاٹتے پھرنا ان کا شغل بن گیا ہے۔ لیکن یہ ایک صدی قبل کی کہانی ہے۔ آج کی تاریخ کے اندر ہمارا معاشرہ نہیں رہا۔ آخرت کے اندر تو جو جہنم اور یا جنت وہ فیصلہ آباد میں ہونا ہے، ہم نے اس معاشرے کو جہنم بنا لیا ہے، اور جہنم کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہرت پہ اترنے والی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب نازل کرے اور تمہارے نیچے سے بھی عذاب نازل کرے۔ حضرات مفسرین نے کہا کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے اوپر پتھر برسیں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ زلزلے آئیں یا زمین بنجر ہو جائے، فصل دینا چھوڑ جائے، تو یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے۔
لیکن رئیس المفسرین ابن الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں نہیں، اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نافرمان ہوں۔ یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے جہاں قومیں جکڑی جاتی ہیں۔ میں کسی مخصوص حکومت کی بات نہیں کرتا، لیکن جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے ہمارے اوپر جو آئے ہیں بدترین لوگ آئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ ہم بدترین ہیں۔ تبازروا اتعمر لکم، حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا تھا کہ تم اچھے حکمران کیوں نہیں بن جاتے؟ تو اس نے 2 لفظوں میں جواب دیا تھا، تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہو، حکمران عمر جیسے ہوتے ہیں۔ تو آج میں اور آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ ہماری سزا ہے کوتاہیوں کی۔ ہم اپنے اپنے دائرے میں ظالم ہیں، اپنے اپنے دائرے میں چور ہیں، کوئی چھوٹا چور کوئی بڑا چور۔ جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم کم نہیں کرتے، اور یہ معاشرہ جینے کا معاشرہ نہیں رہا، اور ہم نے اس کو خود جہنم بنایا، اور اس جلائی ہوئی آگ کے اندر خود جلس رہے ہیں۔ ہماری اپنی بیٹیاں بہویں، ہم اپنے بیٹے، ہم اپنے بوڑھے اس کے اندر، اس آگ کے اندر جل رہے ہیں، اور ہم اس جہنم سے نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ تو اس جہنم سے اگر نہیں نکلیں گے تو اس جہنم سے کیسے بچ پائیں گے؟ اس دنیا کو جنت نہیں بنائیں گے تو اس جنت کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو صالح پاکیزہ معاشرہ، قو انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، میرے رب نے کہا کہ خود اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو جو ہے وہ آتش دوزخ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو میں اور آپ اگر اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اور جنت کے طالب ہیں تو اس زندگی کو جنت بنانا پڑے گا، اور اس سے پہلے اپنے دل کو جنت بنانا پڑے گا۔ جب دل گلزار جنت بن جائے گا تو پھر ہمارے وجود سے خیر پھوٹے گی، اور اگر دل جہنم بنا رہا، نفرتوں کی آگ جلتی رہی اس جہنم کے اندر، بغض اور کینہ پلتا رہا اس سینے کے اندر، تو پھر ہمارے وجود سے ظہور پذیر ہونے والے اعمال کبھی خیر کے اعمال نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ تو فرمایا التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہی ہے، اور فرمایا اسی کو صحیح کر لو، یہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، یہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ اگر اپنی ذات سے لے کر امت کی اصلاح تک کی آرزو رکھتے ہیں تو ہمارے پاس کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے اندر کی تبدیلی کو ہم نے یقینی بنانا ہے، پھر اس کے فیضان، اس کی برکتیں پورے معاشرے کو نصیب ہوتی ہیں، اور میں ذمہ دار اپنا ہوں۔ اس کے بعد پھر دوسرا درجہ اس کا آتا ہے جو میرے دائرۂ اختیار میں، اور میں اگر اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا تو پھر پوری دنیا کی اصلاح کی کوشش ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ خیال استو محال استو جنو، یہ کبھی ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ اس معاشرت کو، اللہ نے یہ پاکیزہ وطن جو ہمیں عطا کیا، اللہ اس کو صالحیت کا نور عطا فرمائے، اور ہم پاکیزہ ماحول اور پاکیزہ زندگی کے تصور سے آگے بڑھے۔ اسلام نے ہمیں جو ستھرائی، پاکیزگی عطا کی ہے اور پوری زندگی کو خوبصورت بنانے کی تلقین کی ہے، اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وقت کی نزاکتیں میرے دامن کو کھینچ رہی ہیں، اور نماز عصر کا وقت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ کار ما آخر شدو، آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد، و آخر دعوانا ان اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا۔ جیے تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں صالح معاشرت کے اجالے بخش دے، پاکیزہ معاشرت کا نور عطا کر دے۔ اللہ اس امت کو اصلاح کا نور بھی دے، اس امت کو یگانگت اتحاد کا نور بھی عطا کر،
اور اس امت کو غلبہ بھی عطا فرما۔ اللہ غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں، اللہ ان کے حوصلے نہ ٹوٹنے پائیں، ان کی مدد، نصرت اور غیبی تائید فرمانا۔ اے اللہ پوری امت کو کھویا ہوا وقار عطا فرما۔ 56-57 اسلامی ملکوں کو غیرت مند، جرت مند، دیانتدار حکمران عطا فرمانا۔ اللہ میرے وطن کی خیر فرمانا، معیشت کا جمال، معاشرت کا حسن اور صالح اقدار کا نور عطا فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔